नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। शहरु महीना रमज़ान का अल्लाज़ी वो जिसमें उनज़िला नाजिल किया गया फ़ीही जिसमें कुरान हुदन हदायत है लिन्नासी लोगों के लिए, वबय्यिनात और रोशन आयात मिनल हुदा और हदायत वल फुरक़ान और फ़र्क करने वाली आयात। फमन पस जो शाहिदा मौजूद हो मिनकुम तुम में से शाहरु इस महीने में फलयसुमहु तो चाहिए उसको कि रोज़ा रखे। अमन और जो का ना हो मरीज़न मरीज़ औ या अला सफ़र इन सफ़र पर फ़इद्दतुन तो बस गिनती पूरी करे मिन अय्यामिन उख़र दूसरे दिनों में। युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह बिकुमुल जुस्रा तुम्हारे लिए आसानी, वला नहीं युरीदु चाहता बिकुमुल उसरा तुम्हारे लिए तंगी। वली तुकमिलू ताकि मुकम्मल करो इद्दता गिनती, वली तुकब्बिरू ताकि तकबीर बयान करो। अल्लाह की अला मा हदाकुम जैसा कि सिखाया तुमको, वला अल्लाह कुमर ताकि तुम तशकुरून और ताकि तुम शुक्र करो। फरमाया रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए सरासर हदायत है, हदायत की और हक़ और बातिल में फ़र्क करने की वाज़िह दलीलें हैं। तो तुम में से जो इस महीने में हाजिर हो वह इसका रोज़ा रखे, और जब बीमार हो या किसी सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करना है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है और तुम्हारे साथ तंगी का इरादा नहीं रखता, ताकि तुम गिनती पूरी करो और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पर जो उसने तुम्हें हदायत दी, और ताकि तुम शुक्र करो। यानी इस माह की लैलतुल क़द्र में कुरान का नज़ूल शुरू हुआ, फिर 23 बरस में थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया। कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजुल हुआ और कुरान मजीद ही में ये रात को नाजुल हुआ। इरशाद फरमाया सूरत कदर में, बिलाशुबा हमने इसे कदर की रात में उतारा। और फरमाया सूरत दुखान में, बेशक हमने इसे एक बहुत बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डराने वाले थे। इस आयत से मालूम हुआ कि माह रमज़ान को कुरान मजीद के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। इसमें कसरत के साथ कुरान की तिलावत और क़याम होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में हर रात जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर किया करते थे। सहाबा कराम और सल्फ़ सालीन के अमल से भी रमज़ान में कुरान से ख़ुसूसी शग़फ़ साबित है, यानी ख़ुसूसी तौर पर कुरान को पढ़ा जाता था रमज़ान में। और बहुत सी हदीस में माह रमज़ान की रातों में क़याम की फ़जीलत आई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नीयत के साथ रमज़ान का क़याम किया, इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। फुरक़ान से मुराद वो चीज़ है जो हक़ और बातिल और अहले हक़ और अहले बातिल में ख़त इम्तियाज़ खींच दे। इरशाद फरमाया सूरत फुरक़ान में, बहुत बरकत वाला है वो जिसने अपने बंदे पर फ़ैसला करने वाली किताब उतारी, ताकि वह जहानों के लिए डराने वाला हो। आप देख रहे हैं कि कुरान का असल मकसद क्या है? डराने के लिए, खुशखबरी भी है और डराने के लिए भी। डराने के लिए उन लोगों के लिए कि जो ईमान नहीं लाते, उनको डराया जाए ताकि वो ईमान ले आएँ, और खुशखबरी ईमान वालों के लिए कि अगर वो ईमान पर कायम रहेंगे तो उनका अंजाम खैर होगा। अब यह है कि इस महीने का जो चाँद तलू होने के बाद जो घर पर मौजूद हो, यानी जो सफ़र पर नहीं है, घर में मौजूद है, तो वह ज़रूर रोज़ा रखे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाँद
دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر اولود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ ہے ہمارا دین، آسان اور سیدھا، کہ اگر چاند نظر نہیں آ رہا، موسم ایسا ہے، تو اس کی گنتی جو ہے وہ پوری کر لو، یعنی 30 کر لو اس کو۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے شک کے دن روزہ رکھا، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ سیدنا قریب رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام سے روایت ہے کہ سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہ نے انہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا۔ قریب کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر جن کا کام کیا، میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے جمعے کی رات چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینے واپس آ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہم نے تو جمعے کی رات دیکھا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں، اور بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روزہ رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن ہم نے تو چاند ہفتے کی رات یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا، ہم تو اسی حساب سے روزہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کی، کیا آپ لوگ سیدنا معاویہ کی روایت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا، نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے، یعنی جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر چاند جو دیکھیں گے تو وہ اس گواہی پر آپ رمضان شروع کریں گے، اور دوبارہ عید جو ہے شوال کا جو چاند نظر آئے گا تو آپ روزے مکمل کریں گے، یعنی جہاں آپ رہتے ہیں آپ وہاں کے حساب سے چلیں گے۔ پھر فرمایا، یعنی مریض اور مسافر جتنے دن روزے نہیں رکھیں گے، اتنے دن کے روزے صحت مند ہونے اور سفر ختم ہو جانے کے بعد رکھ لیں گے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کو یہ سہولت دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا کہ دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، بہت آسان، عمل کرنے والوں کے لیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم 16 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے لیے نکلے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے نہیں۔ روزہ رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں پر، نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں پر کوئی عیب نہیں لگایا۔ یہ تھے صحابہ کرام کہ سفر کے دوران جن میں ہمت تھی، طاقت تھی، انہوں نے روزہ رکھا، جن میں طاقت نہیں تھی انہوں نے نہیں رکھا۔ تو مگر یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کمتر نہیں سمجھا، جنہوں نے نہیں رکھا رکھنے والوں کو، یا جنہوں نے رکھا انہوں نے نہ رکھنے والوں کو۔ اب جہاں پر بات آ جاتی ہے کہ ہمیں بھی دین کے راستے پر ایک دوسرے پر، بجائے کہ ہم ایک دوسرے کی مین میخ نکالیں، تو اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی ہمت کے مطابق جتنی کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، نہ کہ عیب گیری کی جائے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر میں لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ کچھ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کی، روزے دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سہولت دے رہا ہے، آسانی دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے بھی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا بیماری میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اس سہولت سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، کیونکہ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انسان کی فطری کمزوریوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے، اور کسی پر ایسی تکلیف نہیں ڈالی گئی جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو مشکل میں نہ ڈالو، یعنی دین میں، اور تسلی اور تشفی دو، متنفر نہ کرو۔ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا تم دونوں آسانی پیدا کرنا، یعنی دین میں آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، باہمی اتفاق سے رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ یہ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کیا جائے۔ ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے اور قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، لہٰذا اس ہدایت کے نزول کا شکریہ رمضان سے متصل ہونا بھی زیادہ مناسب تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ساتھ ہی وہ بطور شکرانہ اپنی بڑائی اور کبریائی کے بیان کرنے کا وقت مقرر فرما دیا، جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں عید پہ۔ نماز عید الفطر میں جو بڑائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہے وہ ہادی حقیقی کے اسی حکم کی تعمیل ہے۔ ابھی رمضان کے بارے میں آیات چل رہی ہیں، کوشش ہے کہ اس پر ہم تفصیل سے بات کر لیں تاکہ یہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔